فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامنے محتشم، ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں کوسچن آنسر سیشن یعنی سوالات و جوابات کے لحاظ سے۔ بلا تاخیر بلا تمہید ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں بھی کچھ سوالات رہ گئے تھے اور پھر اور سوالات پوچھے گئے۔ میں کچھ سوالات کو آج کور کرنے کی کوشش کروں گا جو پچھلے سیشنز کے اندر سوالات رہ گئے تھے سیشن میں۔ ان میں سے یہ کہ کیا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالخصوص اور باقی صحابہ کرام بالعموم کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک میں حاضر ہوئے تھے یا نہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ جنازہ کس نے پڑھایا تھا۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صلاۃ والسلام کے لحاظ سے، درود والسلام کے لحاظ سے جنازہ مبارک پڑھا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا جس طرح کے عام لوگوں کا پڑھا جاتا ہے، تو لوگ آتے تھے اور صحابہ کرام مہاجرین انصار ان کی جماعتیں آتی تھی اور درود والسلام پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ اس حوالے سے یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 اس میں امام ذہبی نے ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی اس میں جو ہے وہ واضح طور پہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 218 پر، واقعی کے اعتبار سے انہوں نے روایت کو ذکر کیا، لما کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ واضح ہو جائے گا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، وگرنہ 3 دن تک نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود و سلام پڑھا جاتا رہا، تو یہ صحابہ حاضر ہی نہیں ہوئے، تو پھر 3 دن تک کیوں رکھا گیا تھا؟ کس وجہ سے تھا؟ اسی وجہ سے تھا کہ صحابہ کرام آئیں اور آپ کا آخری دیدار کر لیں، برکت حاصل کر لیں۔ اس وجہ سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رکھا ہوا تھا۔ یہاں پر لما کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووضع علی سریرہ، کہ جب آپ کا تخت مبارک جس پر آپ کا جسم اطہر تھا اس کو رکھا گیا تو آپ کو کفن مبارک دیا گیا، تو داخل ابو بکر و عمر و نفر من المہاجرین والانصار فقال السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حاضر ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جا کے کیا کہا؟ فقال، دونوں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وسلم المہاجرون والانصار کذالک، پھر جو مہاجرین اور انصار تھے انہوں نے سلام کیا، انہوں نے درود و سلام پڑھا۔ تو گویا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غم کی کیفیت تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہمیں کیا کرنا ہے، اب کس طرح ہم کس کو امام بنائیں یا کیا کریں، کیونکہ پہلے تو ایسا کبھی معاملہ ہوا نہیں تھا، نہ قرآن کے اندر کوئی آیت اتری تھی ایسی۔ تو اب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک رہنمائی کا کردار ادا کیا، کہتے جی پڑھا ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں ان کو دیکھ کے صحابہ کو پتہ چلا کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، تو یہ جب وہاں پر گئے تو سب سے پہلے یہ حضرات جب جو ہے وہ حاضر ہوئے تو پھر انہوں نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا درود و سلام بھیجا، تو اس پر پھر مہاجرین انصار کو پتہ چلا کہ ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، تو انہوں نے بھی پھر ایسا ہی کیا اور سلام بھیجا۔ ثم صفوا صفوفا، تو پھر صفیں بنائی گئی اور ان کا کوئی امام نہیں بنایا گیا، ان میں سے کوئی بھی ایک بندہ بھی امام نہیں بنایا گیا، لا یؤمہم احد، کوئی بھی ایک بندہ بھی امام نہیں بنایا گیا۔ فقال ابو بکر و عمر وہما فی الصف الاول، کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں تھے، اللہم انا نشہد ان قد بلغ ما انزل الیہ، کہ انہوں نے جو ہے یہ گواہی دی کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، اس طرح دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے جو اپنے رسول علیہ السلام کو رسالت کا فریضہ سونپا تھا انہوں نے بخوبی اس کو انجام دیا ہے۔ اسی طرح پھر وجاہد فی سبیل اللہ حتی عز اللہ دین، کہ اسی طرح ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت بخشی، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ مکمل دعا فرمائی انہوں نے، اور دعا فرمانے کے بعد فَإِنَّهُ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا لَا يَنبَغِي بِالْإِيمَانِ بَدْلًا وَلَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا أَبَدًا۔ تو یہ جب آپ کلمات کہہ رہے تھے فَيَقُولُ النَّاسُ، تو لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ آمین آمین، دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ تو جو لوگ یہ جھگڑا کرتے ہیں جی آمین کوئی ثابت نہیں، تو امام ذہبی نے اس روایت سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آمین دعا بھی ثابت ہے اور صحابہ آمین بھی کہتے تھے۔ بہرحال یخرجون ویدخل آخرون، وہ نکل جاتے، تو اسی طرح پھر دوسرے وہ نکل گئے جو پہلے آئے تھے،
پھر دوسرے حضرات آتے حتیٰ صلی علیہ الرجال، یہاں تک کہ جو مرد تھے انہوں نے پڑھ لیا، درود السلام بھیج دیا، ثم النساء، پھر جو ہے عورتیں آئیں، ثم الصبیان، پھر بچے آئے۔ اور امام ذہبی کہتے ہیں حسن المتن، اس کا متن جو ہے وہ حسن ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ مرسل ہے، کیونکہ واقعی سے انہوں نے آگے بیان جو ہے وہ پوری سند اس کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین تک بیان نہیں کی، تو کہتے ہیں مرسل ہے، لیکن اس کا متن جو ہے وہ حسن ہے، چونکہ دوسری روایات کے اندر بھی یہ متن ملتا ہے، تو اس وجہ سے متن اس کا حسن ہے اور دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ امام ذہبی اسماء اور رجال کے امام ہیں، یہ بھی میں واضح کر دوں۔ تو لہٰذا آپ نے اس بات کو واضح طور پہ لکھ دیا، اور یہ صرف دشمنی ہے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت معاملات کیا کرنے تھے، یہ سمجھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ کر باقی صحابہ نے یعنی سیکھا کہ ہم نے تو اس طرح درود و سلام بھیجنا ہے، تو ایک وہ کیفیت جو غم کی تھی اسے کیسے نکلنا ہے، وہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، اور پھر آپ کے دونوں شخصیات کا دور حکومت، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ واضح روایات، اور روافظ کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایات ملتی ہیں، یہ بس ان کا ڈھونگ ہوتا ہے، کیونکہ دشمنی ان صحابہ سے ان کی خاص ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگوں کے ذہنوں میں نفرتیں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ نماز میں انگلیاں چٹکھانا کیسا ہے؟ انگلیاں چٹکھانا نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز کے انتظار میں ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں مسجد میں تو مکروہ تحریمی ہے۔ ویسے بھی انگلیاں چٹکھانا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، ممنوع ہے، علماء اس کو منع کرتے ہیں، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی جو ہے وہ کوئی ریزن ہو اس کے پیچھے، یعنی کوئی مسئلہ ایسا آ گیا ہو کہ جس کی وجہ سے انگلیاں چٹکھانا ہی جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے، جس کو کڑا کے نکالنا ہماری زبان میں بھی کہا جاتا ہے، کوئی بال آ گیا، یا اس صورت میں اس کو نکالنے کے لیے اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے، یا خود بخود نیچے سے کھڑے ہوتے ہوئے تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، تو اس میں پھر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو عادت ہو اور وہ نماز میں ایسا کرتا ہو تو پھر نماز اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی، تو کیا اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے؟ اندھیرے میں فی نفسی تو نماز ہو جاتی ہے، جو قرات لکھی ہے علماء نے وہ اس صورت میں ہے کہ اندھیرے میں آپ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے، تو قبلہ کا معلوم کرنا یہ بھی ضروری ہے، تو اس لیے بھی روشنی کر لیں۔ دوسرا، اس لیے بھی روشنی ہونی چاہیے کہ آپ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے سے کوئی آواز، دروازے کی آواز آئے یا کوئی پرندے کی آواز آئے، اور آپ نماز میں خوش و خضوع آپ کا جاتا رہے اور آپ بس ڈرتے رہیں، تو اس طرح کا پھر معاملہ درست نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر کراہت علماء نے اس کی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اور اسی طرح پھر سجدے کی جگہ پر کوئی جانور ہو سکتا ہے، کوئی شیشہ ہو سکتا ہے جو پیشانی میں لگ جائے، کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے، تو جب روشنی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ جو ہے آس پاس کوئی جانور تو نہیں آ گیا، کوئی درندہ تو نہیں آ گیا، یا پھر کوئی جو ہے وہ کیڑا مکوڑا تو نہیں آ گیا، سانپ تو نہیں آ گیا۔ اس صورتحال سے جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے، یہ نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہوں اور پھر جو ہے وہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے اپنی جو ہے زندگی کے اعتبار سے، یا پھر کوئی زخم ایسا آ جائے کہ پھر کافی دیر تک آپ سجدہ کرنے سے محروم ہو جائیں۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اس لیے لائٹ جلانا اس کو ضروری کہا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لائٹ ہو۔ بالکل اندھیرے میں نماز پڑھنا کہ پتہ ہی نہ ہو، پھر خوش و خضوع جاتا رہا ہو، پھر بندہ ڈرتا رہے، تو اس وجہ سے علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ بہرحال فی نفسی ہی تو نماز ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، اگلا سوال یہ کہ جہیز کو لعنت کہنا کیسا ہے؟ جہیز کو مطلقاً لعنت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ نہ کچھ تو عطا فرمایا تھا، تو اس لیے اگر والدین اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ بیٹی کو عطا کرنا چاہیں، دینا چاہیں اس کو ساتھ، تو یہ جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن اس کو پھر جو ہے وہ جو لمٹس مقرر کر دی جاتی ہیں کہ جی اتنا آپ دیں گے تو پھر ہی ہم شادی کریں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سے بھی جو زیادتیاں ہوتی ہیں کہ حق مہر کے اندر اتنا لکھوائیں گے تو شادی ہوگی، یہ دونوں صورتوں کے اندر جو افراط و تفرید کے معاملات ہوتے ہیں یہ جو ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ویسے علی الاطلاق جہیز کو لعنت نہیں کہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو ضرب نماز میں مصلی پر کھڑے ہوئے لگی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نماز میں نہیں تھے، تو صحیح ہے کیا ہے بیان فرمائیں۔ دیکھیں جو روایات مضبوط ہیں اس میں تو یہی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جو ضرب ہے وہ فجر میں جاتے ہوئے آپ کوڑا مارتے
زمین پر اور ساتھ کہتے ہیں صلاح صلاح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تھی جو آپ کو بڑی پسند تھی کہ وہ کوڑا مارتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ امیر المومنین ہیں باہر، تو وہ پھر نماز کے لیے نکل آتے تھے۔ تو ابن ملجم خبیث جو تھا اور ساتھ ایک اور بھی تھا، شبیب آئی تھنک اس کا نام تھا، تو یہ دونوں جو خارجی تھے یہ دونوں مل کے گئے، انہوں نے پلاننگ کی، اور ابن ملجم اور پھر یہ جو شبیب تھا خصوصاً یہ تو وہاں ہی رہتا تھا کوفہ میں ہی، اور یہ ایک دھوکے باز جو قوم تھی کوفہ کے اندر یہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ساتھ ملاقات کے اعتبار سے بھی تو یہ ابن ملجم جو تھا یہ خود بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے گروہ میں شامل تھا پہلے صفین میں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جو تھے وہ یعنی یہ دھوکے باز حضرات یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو شیعان علی میں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جی انہی کے گروہ میں سے ہیں۔ تو بہرحال اس نے پھر ضرب لگائی، پہلی شبیب نے، اگر اس کا نام یہ درست ہے تو اس نے، اور پھر دوسری یہ ابن ملجم نے، تو اس کی جو پہلے کی ضرب تھی وہ تو نہ لگ سکی، تلوار اس نے ماری نہ لگی، لیکن دوسرے کی ضرب جو ہے وہ آپ کے قرن والے حصے پر یعنی سر کے اوپر والے حصے پہ لگی، اور اسی طرح ہی دماغ کو چیرتی ہوئی نیچے پہنچی، جس کی وجہ سے آپ نے 21 رمضان مبارک کو جام شہادت نوش فرمایا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ناخن نہ کاٹیں، اور بدھ کے دن ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ ہفتے کے دن کا بھی بتا دیں۔ ہفتے کے دن جو ہے وہ تو روایات نظر سے نہیں گزری، بدھ کے دن کا ضرور لکھا ہے، امام اہل سنت نے بھی روایت ذکر کی اور وہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدھ کے دن ناخن کاٹتا ہے اس کو برس کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے، کو کوڑ بھی کہا جاتا ہے، اس کا مرض برس کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، ایک شخص تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ جی آپ یہ نہ کریں، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا حدیث ضعیف ہے، تو انہوں نے کاٹ لیا تو ان کو برس کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا۔ جب مرض لاحق ہوا تو اب وہ پریشان ہوئے، تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، تشریف لائے، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، تو حضور نے مفہوم یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ فرمان میرا ہے؟ اس سے یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے یہ کوئی جھوٹی حدیث نہیں ہوتی، اس کے اندر احتمال ہوتا ہے، بس شک ہو جاتا ہے، کیونکہ راوی جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ حدیث ہی نہیں ہے اور بالکل جھوٹی کسی نے گھڑ لی ہے۔ اس طرح آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ انجینئر مرزا کا فتنہ، کہ جو ایک جاہل شخص ہے، کسی طرح بھی وہ علم کو جاننے والا نہیں، کوئی شغف نہیں ہے، لوگ اس کو سننا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر حیرت اس انداز سے بھی نہیں ہوتی جب دیکھا جاتا ہے کہ دجال کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہوں گے، اور ابھی نئے نئے فرقے بن رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے اسماعیلی فرقے کا ایک دروس آئی تھنک سو اس طرح کا کوئی تھا، انہوں نے ایک نیا فرقہ نکال لیا اور پھر اپنے امام کی طرف آئی ڈونٹ نو نیا ہے یا پرانا ہے، تو انہوں نے بھی ایک نیا ایک چیز کر لی اور ان کے پیچھے بھی لوگ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس طرح جب دجال کے پیچھے، اس طرح کے لوگوں کے پیچھے، مسیلمہ کذاب کے پیچھے لوگ لگ گئے تھے، یہ تو پھر جس طرح کہتا ہے شاہی کوئی نہیں، تو یہ تو پھر ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں، وہ تو اس کے سارے بڑے تھے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی نے فرقہ لانچ کرنا ہوتا ہے، فرقہ، تو یہی کہتا ہے کہ جی یہ سارے فرقے غلط ہیں، میں تو مسلم علمی کتاب بھی ہوں، جی میں تو مسلم ہوں، یہ کہہ کے وہ فرقہ لانچ کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ کہتا ہے سب غلط ہے، نشانی فرقہ لانچ کرنے کی یہی ہوتی ہے کہ سب غلط ہے، میں اکیلا ٹھیک ہوں۔ جب یہ کہے گا تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کے ساتھ ملیں گے اور کہے گا میں اپنی دکان پہ جو مال بیچتا ہوں یہ اصل ہے، آب زمزم یہ اصل ہے، وہ جو پہلے تھا وہ تو غلط ہے، کسی کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، معاذ اللہ۔ زندگیاں اپنی صرف کر دی لوگوں نے، جو ہے وہ عربی سیکھنے کے اندر، پھر گرامر سیکھنے کے اندر، علوم سیکھنے کے اندر، پھر اس کو وضع کرنے میں، پھر اس سے استدلالات ہوتے رہے، یہ ساری چیزیں زندگیاں صرف کی علماء نے، تو کہتا ہے جی وہ تو شاعی کوئی نہیں، ان کا تو معاذ اللہ صحابہ بھی کوئی شاع نہیں، مجھے ہی دین سمجھ میں آ گیا۔ تو اصل میں یہ ہوا کہ علماء کی طرف جو پلٹا جاتا ہے پیچھے، یہ کہتا ہے بابا شاعی کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء نے حدیثوں کو سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے اور ایسا ہے بھی، یہ ریالٹی بھی ہے کہ جب بغداد کے اندر حملہ کیا تتاریوں نے تو ہماری بہت ساری بڑی بڑی لائبریریز انہوں نے جو ہیں وہ دریا میں بہا دی تھی کتاب میں، اور 3 دن تک اس کا سیاہ پانی جو ہے وہ سیاہی کی وجہ سے وہ بہتا رہا تھا۔ تو اب اس وقت کون سی کتابیں تھیں وہ ہمارے تک نہیں پہنچی، بہت ساری کتابیں مفقود جو بعد میں ملی ہیں، اور اس کا بھی اس طرح کے لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو ضعیف حدیث کے اندر راوی کا ضعف ہوتا ہے، احتمال ضرور ہوتا ہے،
وگرنہ پھر جو علماء کا یہ اصول جس کو پیٹ رول کہتا ہے، تو یہ پیٹ رول ہے۔ علماء جو محدثین ہیں، اصول جنہوں نے لکھے اصول حدیث کے، جنہوں نے ضعیف اور یہ صحیح کے اصول بنائے، ساتھ یہ بھی لکھا کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے، فضائل میں مان لی جاتی ہے، پھر بہت ساری کٹھی ہو جائیں تو حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، استدلال ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اپنی بات پر اٹک جاتا ہے، کہتے ہیں جی یہ تو جعلی روایت ہے معاذ اللہ۔ اس کو جعلی کہنا اور اس طرح کہنا کہ یہ تو ہے ہی نہیں، تو اگر نکل آئی تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس وجہ سے حلال و حرام کے اندر علماء نے یہ پیٹ رول دیا کہ نہیں لے سکتے، کیونکہ شک میں جو ہے انسان مبتلا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا۔ تو اگر حلال و حرام کا مسئلہ نہ ہو، فضائل کا، تو لے لیتے ہیں۔ تو کیوں لیتے ہیں؟ فضائل میں کیوں لیتے ہیں؟ اگر حدیث ہی جعلی ہے تو فضائل میں بھی نہیں لینی چاہیے۔ یہ محدثین نے کیوں، جنہوں نے صحیح حدیث کے رول کو وضع کیا تھا، انہوں نے یہ بھی ساتھ ہی رول دیا ہمیں۔ یہ سارے پرنسپلز جو ان کے ہیں کہ سارے اصول ماننے چاہیے، یہ تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا مان لیا اور باقی نہ مانے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی جاہل یہ بھی جاہل، دونوں مل کے تو عجیب ہی قسم کا ایک نیا سا کوئی فرقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان جیسے لوگ کہ جو بالکل ناآشنا ہوتے ہیں حدیث کے علوم سے، اور بس تھوڑی سی سپیکنگ پاور مل جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا، لوگ کچھ مل گئے ہیں تو ہم پتہ نہیں کتنے بڑے دجال ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کے علماء کو ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے پچھلوں کو غلط کہیں گے، ان کے ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ان سے دین نہیں لینا، خود بھی گمراہ ہے، آگے بھی گمراہ کریں گے لوگوں کو۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ہماری بات ناخن کاٹنے سے شروع ہوئی تھی، تو رات کو ناخن کاٹنا یہ بھی جائز ہے، اور وہ ضعیف حدیث جو میں نے بتائی، تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فرمان تھا، قیامت کے دن پوچھ لیا فرمان میرا تھا، کیا کہو گے؟ ضعیف تھا۔ حضور فرمائیں گے یہ ضعیف فرمان تو میرا تھا۔ وہ راوی کے اندر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ راوی پر کوئی تہمت چوری کی لگ گئی، اب ہو سکتا ہے راوی نے سچ ہی بولا ہو اور اس معاملے کے اندر وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر اس نے کئی جھوٹ بھی بولے تھے تو اس معاملے میں اس نے سچ بولا ہو، تو جو راوی ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ضعیف حدیث ان کی وجہ سے کیسے ہو گئی، تو اس وجہ سے احتمال جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، شک ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حرام حلال میں نہیں لیتے کہ چلو حلال حرام میں ہم نہیں لیتے، صحیح حدیث ہی لیں گے اور حسن درجہ کی حدیث لیں گے، یا قرآن سے اگر نہ ٹکراتی ہوئی تو پھر ہم لیں گے، یا تطبیق پیدا کریں گے۔ یہ سارے اصول جو محدثین نے ذکر کیے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ حدیث ہی جعلی ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں سے اور اس طرح کے جملوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ معجزات سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے، معاذ اللہ۔ یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ خدا کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، یہ رافضیوں کا شعر ہوتا ہے اور رافضی کا ہی ہے۔ میرے پاس اگر کلپ ہوا تو میں آپ کو ساتھ اس کو اٹیچ بھی کروں گا، کیونکہ کلپ کی صورت میں ہی سوال آیا تھا، تو وہ اگر مجھے مل گیا تو اس کو انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ بھی کریں گے، کہ یہ رافضی شعر پڑھ رہا تھا، اور رافضیوں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ اہل بیت کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا، اور بڑھاتے ہوئے اتنا بڑھا دینا ہے کہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ، نہ انبیاء کا لحاظ، نہ پھر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا لحاظ، اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ کو معاذ اللہ محتاج بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جیسے وہ ایک زرق نقوی نام کا ایک جاہل شخص ہے، جو کہ اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ معصوم جو ہے معاذ اللہ، یہ جو ائمہ ہیں یہ اللہ سے بڑے کوئی واحد ہیں، اس طرح کی گفتگو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو قبلے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ قبلہ ان کو بناتا ہے، ان کی طرف اللہ سجدہ کرتا ہے، معاذ اللہ سبحان۔ اس طرح کی جو جہالت کے بڑے لوگ، دیکھیں اس کو بھی تو سننے والے موجود ہیں، اس لیے یہ جاہل لوگوں کو سننا، اور پھر جی اس کے اتنے فالورز ہو گئے، بات بڑی اچھی کرتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ میرے جی والد صاحب نے کہا تھا، جی میری امی نے کہا تھا، جی اس لیے ہم مان رہے ہیں، تو قرآن و حدیث کدھر گیا؟ یا تو علماء کو مانو نا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور پھر ساتھ ہی اولی الامر کی اطاعت ہو۔ پھر آگے لوگ پڑھے ہوتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تنازع ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پڑھو، اور تنازع خود بخود پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء میں کوئی تنازع نہیں ہوتا، خود بخود اپنی طرف سے تنازع بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب جی ہم نے بس قرآن و حدیث کو دیکھنا اور کسی کو نہیں دیکھنا، تنازع خود بخود بناتے ہیں۔ یہ علماء کے اندر اگر کوئی ہو جائے، پھر علماء کو ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی طرف پلٹے اور وہ ساری چیزوں کی وضاحت کریں۔ تو بہرحال یہ ان کے احوال ہوتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے ان کی کہ اس طرح کے عجیب سے شعر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران باتیں کرنا کیسا اور کیسے بیٹھا جائے، اور کیا اس وقت کوئی سنتیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں واضح طور پر موجود ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات کی، دوسرے نے اس کو کہا چپ کر جاؤ، تو اس نے بھی فضول بات کی، لغو بات کی، اس وجہ سے اس وقت فرشتے بھی اپنا رجسٹر کلوز کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔
جب جو اس کے متصل اذان ہوتی ہے خطبے کے پہلے، تو اس اذان کے وقت جو انگوٹھے چومتے ہیں، اس کو بھی امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ یہ بھی نہیں، انگوٹھے بھی نہ چومے جائیں۔ پھر اسے آواز پیدا ہوتی ہے تو اس وقت چونکہ سکون سے رہنے کی جو ہے حدیث کے اندر تلقین آئی ہے، تو اذان بھی، یہ بھی خطبے کے حکم میں ہی ہے۔ جس طرح خطبے میں آرام سے بیٹھنا ہے، اس میں بھی آرام سے بیٹھیں، اور پھر سنتیں آپ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد وقت رہتے ہوئے آپ کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سکونت اختیار کرنا، اور پھر بیٹھا کیسے جائے، تو یہ ہے کہ جس طرح نماز میں ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ پہلے ہاتھ باندھ کے پھر دوسری تشہد کی صورت میں بیٹھا جاتا ہے، تو اس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح بیٹھنے کے سبب اور سکون اختیار کرنے کے سبب 2 نفلوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اچھے طریقے سے اگر بیٹھا جائے، اور ویسے کوئی قید نہیں ہے، واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے کہ ایسے ہی ہم بیٹھیں گے، نہیں تو پھر خطبہ ہی نہیں ہوگا یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سکون سے بیٹھیں، اور اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو امام کو دیکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ پورا خطبہ جو ہے وہ سنیں۔ وضو میں مسح کرنے سے پہلے ہاتھ چوم کر آنکھوں کو لگانا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، تو ایسا کرنا گناہ یا ثواب؟ گناہ ثواب کوئی نہیں ہے۔ اگر درود شریف کوئی بندہ پڑھ رہا ہے اور اس میں نام مبارک آیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر چوم کے آنکھوں کو لگایا تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ویسے ہی اور ویسے ہی لفظ چوما جاتا ہے کہ چومتے ہیں پھر آنکھوں کو لگاتے ہیں پھر مسح کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایک فضول سا کام ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ گناہ یا ثواب کا یہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، یا کوئی شرعی اس کے اندر کوئی ہو کہ جی کرنا تھا تو نہیں کیا تو گناہ ہوگا، یا پھر ضروری تھا کرنا تو پھر ثواب ہوگا کرنے سے، تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ نماز میں کوئی واجب چھوڑ دیا اور سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ماں نے نماز کوئی عمل نہیں کیا، قبلہ سے نہیں پھرے، اگر گھر میں کوئی پڑھ رہے تھے یا مسجد میں آئے تو پھر مسجد سے باہر نہیں نکلے، اور پھر کسی سے بات نہیں کی، یا کوئی بھی جو نماز میں منع چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں کی، تو اس صورت میں آپ سجدہ سہو کر لیں۔ اور اگر آپ نے کوئی ماں نے نماز کام کر لیا ہے اور سجدہ سہو بالکل بھول گئے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ یہ کریں گے کہ دوبارہ نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ اگر سجدہ سہو آپ بالکل ہی بھول گئے تھے، نماز میں غلطی ہوئی، واجب چھوٹا، سجدہ سہو بھی بھول گئے، تو پھر جب یاد آئے تو نماز کو دوبارہ دہرا لیں۔ چشمہ پہن کر یعنی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ چشمہ پہن کر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کو بالکل کمفرٹیبل ہو، یعنی سجدہ کرنے میں آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوتا ہو، کوئی چبھتا نہ ہو، وہ چشمہ یا اینک وغیرہ چبھتی نہ ہو، یا پھر سجدے سے سر اٹھائیں ڈھیلی ہو گر جائے، اس طرح کے معاملات سے اگر آپ بچنا چاہیں، یا پھر آپ سجدہ کریں اور پھر وہ نیچے دبے اور اس کا شیشہ ٹوٹ جائے، آنکھوں میں لگنے کا خوف ہو، یہ ساری چیزوں کا خوف ہو، تو پھر آپ نکال کے اینک رکھیں، چشمہ رکھیں، اور پھر آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر ایسا کوئی خوف نہیں ہے، بالکل کمفرٹیبل ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، تو نماز ہو جائے گی، بس اس صورت میں کہ کوئی خوف وغیرہ اس طرح کا نہ ہو کہ شیشہ ٹوٹنے کا، اور جو کچھ میں نے بیان کیا، تو اس صورت میں پھر آپ اتار کر رکھ دیں، اگر نہ پڑھ سکتے ہیں۔ سنا ہے آنکھیں بند کر کے نماز نہیں ہوتی، تو کیا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ کہ یہ بتا دیں کہ کتنی دیر آنکھیں بند کرنے سے نماز نہیں ہوگی؟ آنکھیں بند کر کے فی نفسی نماز تو ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے پھر یہ آنکھیں بند کر کے آپ کھڑے ہیں، پیچھے سے کوئی درندہ آ جائے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی جو ہے ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ، کوئی جانور آ جائے، سانپ آ جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے آنکھیں کھولنے کا حکم ہے۔ پھر آنکھیں بند رکھنا جو ہے، اگر آپ کو خشوع و خضوع آنکھیں بند کرنے میں ملتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح علماء اشراقیین ہیں یا علماء باطن ہیں، وہ انوار و تجلیات میں گم ہو کے اللہ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ حدیث جبریل کے اندر بھی آتا ہے، جب احسان کا پوچھا گیا تو یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم اتنا اگر اس مقام پہ فائز نہیں ہو تو اس مقام پر تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس طرح تم نماز پڑھو، عبادات کرو۔ تو پھر نماز کے اندر آپ اگر وہ علماء اشراقی، علماء باطن، اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو بالکل کنٹرول رکھ سکتے ہیں، تو وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ان کا بہتر اور اولا مستحب ان کے لیے یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ اور اگر آنکھیں بند کرنے سے کہیں بندہ پہنچ جاتا ہے، کوئی دکان کھول لیا، وہاں پر پہنچ کے اپنے کاروبار میں مصروف رہا، اس طرح کے کہ نماز کا خشوع و خضوع جاتا رہا، پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی رکعت میں ہوں، کیا ہو گیا،
تو اس لیے پھر آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں. پھر دوسرا بھی کہ سجدے کی جگہ پر کوئی چیز نہ آ جائے یا پھر کوئی جانور کیڑا مکوڑا نہ آ جائے، تو اس صورت میں بھی آنکھیں کھلی رکھنا علماء اس کو کہتے ہیں کہ پھر اس صورت کے اندر انہوں نے مکروہ لکھا ہے کہ آنکھیں بند کرنا. لیکن اگر جس طرح میں نے کہا کہ خشوع و خضوع آنکھیں بند کرنے سے ملتا ہے، تو پھر اولا بہتر یہی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں. نماز میں جوتے رکھنے کی جگہ پر گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ گیا. برائے مہربانی بتا دیں کہ میرا اعتکاف نہیں ہوا، گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کا بھی بتا دیں. اعتکاف نہیں ٹوٹتا اگر فنائے مسجد ہے، یعنی مسجد سے بالکل باہر نہ نکل گئے ہوں. فنائے مسجد کا معنی یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ جو ملحق چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا چلتے ہیں تو جوتا اتارنے کی جگہ ہوتی ہے، پھر آگے جوتا اتارتے ہیں، پھر آگے نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو یہ فنائے مسجد کہلاتی ہیں. اسی طرح مسجد کے اندر وضو خانہ ہو یا مسجد کے اندر ہی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کئی جو مسجد کے چار دیواری ہوتی ہے اس کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو فنائے مسجد ہم کہیں گے. اس کے اندر جانے سے جو ہے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، بلا وجہ نہیں جانا چاہیے. جو نماز کی جگہ اس سے باہر بلا وجہ نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر آپ چلے گئے ہیں تو اس سے آپ کا جو ہے وہ اعتکاف نہیں ٹوٹا. گرمی کے اندر یہ ہے کہ بہت زیادہ پسینہ آ گیا ہو، اسمیل پیدا ہو گئی ہو، گرمی کے اندر اعتکاف کیا ہو، تو اس صورت میں آپ نہانے کے لیے جائیں تو پھر کچھ احتیاطیں ہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اگر فنائے مسجد کے اندر بھی وہ باتھ رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو اس میں پھر آپ جائیں، غسل خانے وغیرہ، تو آپ جائیں تو اعتکاف آپ کا فنائے مسجد میں جانے سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر باہر بنے ہوئے ہوں واش رومز یا باتھ رومز، تو اس میں پھر آپ اگر فرض غسل کے علاوہ جائیں گے تو پھر اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے غسل فرض ہو تو فوراً نکلیں اور پھر باہر جہاں پر بھی آپ غسل کریں. اگر فرض نہیں ہے، گرمی لگ رہی ہے، تو اس صورت میں فنائے مسجد کے اندر ہے تو پھر احتیاطیں ہیں کچھ کہ پانی آپ اتنا پھر سارے غسل کرنا شروع ہو جائیں گرمی والا، پھر پانی ختم ہو جائے، پھر وضو کے لیے پانی نہ ہو، تو پھر اس طرح مسائل بنے. تو اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے. جو ہے پھر یہ زیادہ ضرورت نہ ہو تو پھر نہیں نہانا چاہیے. اور اگر بہت زیادہ ضرورت، جس طرح میں نے کہا کہ اسمیل پیدا ہوئی، بہت زیادہ پسینہ آ گیا، تو پھر احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. اگر فنائے مسجد میں، اگر باہر ہے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. وہاں جو ہے وہ ضرورت کے علاوہ آپ شرعی ضرورت کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے. اگلا سوال یہ ہے کہ عشاء کے فرائض اگر جماعت سے نہیں پڑھے تو وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر فرض تو پڑھے مگر تراویح نہیں پڑھ سکا جماعت سے تو کیا کرنا ہوگا؟ فرض جماعت سے پڑھیں، تراویح نہیں پڑھ سکا تو آپ جو ہیں وہ تراویح جماعت کے ساتھ، وتر جماعت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے فرض نہیں پڑھے تھے اور جماعت کے ساتھ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی، اب وتر کیا کریں؟ تو وتر، اس کو میں نے پچھلے سیشن کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ وتر آپ نہ پڑھیں. اس کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 7 میں پوری 10 صفحوں پر تحقیق آپ نے فرمائی ہے. کسی کو شوق ہو تو وہ تحقیق پڑھ سکتا ہے، آپ نے سارے وہاں پر لکھے، کون کہتا ہے پڑھ سکتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں پڑھ سکتے، اور اصل میں معاملہ کیا ہے. اور پھر جو وتر ہوتے ہیں یہ فرضوں کے جو ہیں وہ تابع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کو بھی آپ نے ذکر کیا کہ وتر تو نہیں ہے لیکن وتر کی جماعت ضرور تابع ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں ہوتی ہے. اگر تابع نہ ہوتی اور پھر وتر کی الگ جماعت ہو رہی ہوتی تو پھر الگ جو ہے رمضان کے علاوہ بھی اس کی جماعت ہوتی. تو اس طرح آپ نے مختلف دلائل وہاں پر دیے ہیں. تو لکھا یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ نہ پڑھیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ہو جائیں گے. اگر اس نے فرض عشاء کی نماز جو تھی، وہ فرض جو تھے وہ جماعت سے نہیں پڑھے، وتر پڑھ لیتا ہو جائیں گے، نہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہمارے یہاں جمعرات کو ختم وغیرہ دلوایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی اور دن کیوں خاص اہتمام نہیں کیا جاتا؟ مختلف احادیث کے اندر ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اسکین بھی لگا دیے جائیں. احادیث کے اندر یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ جمعرات کو جو ہیں وہ، یعنی شب جمعہ جو ہے، جمعرات کا ایک دن ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے جس کے نیکسٹ ڈے جمعہ ہوتا ہے. تو شب جمعہ کو جو ہے وہ روحیں گھر آتی ہیں، شب برات کو، شب جمعہ کو، عیدین کے دن، اسی طرح یوم عرفات کو بھی بعض روایات کے اندر ہے، اس طرح محرم کی 10 کو یعنی عاشورہ کے دن روحیں گھر آتی ہیں. چیخ و پکار کر کے ان کو اجازت ملتی ہے، تو چیخ و پکار کر کے وہ مانگ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو. تو اب اندر اگر اس لیے پھر اولاد کو دین جو ہے وہ پڑھانا بھی ضروری ہے کہ اولاد کو پتہ ہوگا تو پھر ہی وہ کچھ دیں گے. اور اگر اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے، کل کو ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور پھر جب ہم نے گھروں کو آنا ہے اور آ کے کچھ مانگنا ہے، تو پھر جب ہم نے اپنے بڑوں کو نہیں دیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. تو اس لیے پھر آئیں گھروں کے اندر اور بچوں کو موویز دیکھنا اور
یہ دیکھنا سکھایا ہوا ہو تو پھر گھر آئیں گے مغرب کے وقت، آگے بچے موویز دیکھ رہے ہوں گے، اس طرح کے معاملات کر رہے ہوں گے، تو کتنا دکھ ہوگا. واپس جائیں گے تو دوسرے گھروں کی روحیں جو ہیں وہ اپنے اپنے گفٹس لے کے آئی ہوئی ہوں گی، تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں. تو اس وجہ سے دینی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دین سکھانا بہت ضروری ہے. اور پھر دوسرا بھی معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس اگر ہم نے یہ کہا عذر پیش کیا یا اللہ پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی تھی، پھر کیا کہو گے؟ نہیں یا اللہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. پھر ماں باپ یہ ہوتے ہیں کہ مار کے بچوں کو کیا نمبر کیوں کم آئے تمہارے، ایف ایس سی میں نمبر کیوں کم آئے، بی ایس سی میں نمبر کیوں کم آئے، ایم بی اے میں ایم ایس سی میں نمبر کیوں کم آئے ہیں تمہارے. کیوں؟ کیونکہ دنیا ملے گی، ڈیفینیٹلی یہی لالچ ہوتی ہے، اچھی نوکری لگ جائے گی تو یہ بزنس کو اچھا کر لے گا، پڑھ لکھ جائے گا، کو پیسے اچھے کما لے گا. جیسے قرآن میں بھی ہے کہ اس طرح کے رزق کے اباؤٹ تمہارے سے سوال نہیں ہوں گے، یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن و حدیث کتنا سیکھا تھا. مفہوم اس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث جب نہیں سیکھیں گے تو حلال و حرام کا نہیں پتہ. جس طرح حج روزہ زکوٰۃ فرض ہیں، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی اتنا فرض ہے کہ حلال و حرام کی سمجھ آ جائے، اور پھر عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے. تو اس وجہ سے قیامت کے دن پوچھا گیا کہ 15 سال 16 سال 20 سال لگا کے انجینئر تو بن گئے تھے، ڈاکٹر تو بن گئے تھے، میرا قرآن، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی دین سمجھنے کے لیے تمہارے پاس بس وقت نہیں تھا، باقی ہر چیز کے لیے وقت تھا، تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے کوشش کرتے رہنا، سیکھتے رہنا. اور پھر موت آئے تو یا اللہ سیکھ رہا تھا لیکن جو ہے وہ پھر بھی یہ پتہ نہیں چلا، تو پھر تو معافی ہو سکتی ہے. اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے یا علی کن عالمن او متعلمن او مستمعا، کہ اے علی یا تو عالم ہو جاؤ یا پھر طالب علم ہو جاؤ، سیکھتے رہو، یا پھر کیا کرو کہ علماء کے پاس بیٹھنے والے، مستمع، ان کی گفتگو سننے والے ہو جاؤ. یہ تینوں نہ ہوئے، کوئی چوتھے ہو گئے تو ہلاک ہو جاؤ. اللہ اکبر. مولا علی کو یہ فرمایا جا رہا ہے، تو مولا علی تو خود جو ہیں وہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، آپ سے بڑا عالم تو ہے کوئی نہیں، ہمارے لیے یہ بتایا جا رہا تھا. تو اس وجہ سے میری بیٹی سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا ہے میری بیٹی اعمال کرتی رہنا، اس پر نہ رہنا کہ تمہارا باپ نبی ہے. یہ ہمیں کہا جا رہا تھا، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ تو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا غور و فکر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اگلا سوال جو ہے وہ یہ پوچھا گیا کہ کیا مرنے والے کو زندہ لوگوں کے بارے میں کچھ خبر ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ ان کے رونا نہیں چاہیے، ان کے لیے مرنے والا غمگین ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا قبر پر جائیں تو قبر والے کو پتہ چلتا ہے؟ جی پتہ چلتا ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، صحیح میں دوسری بخاری کے اندر بھی جو ہے اس کے الفاظ ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن جب کافر تھے جو اس کے اندر کنویں میں تھے، ان کو پکارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ جو میں تم سے کہتا تھا وہ سچ تھا جو تم مانتے تھے دنیا کے اندر وہ سچ ہے؟ کس کا وعدہ سچ ہے؟ اللہ کا وعدہ ڈیفینیٹلی سچ. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر جیسے تم سنتے ہو ویسے یہ بھی سنتے ہیں. اسی طرح سلام کرنا، السلام علیکم یا علیکم یا اہل دیار المومنین یا اہل القبور جو کہا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی سلام سنتے ہیں تو کہا جاتا ہے. اسی طرح پھر مختلف حدیث کے اندر ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، کتاب الروح کے اندر اس نے بھی یہ بات لکھی ہے باقاعدہ، حدیث تلقین بھی لکھی کہ قبر کے سرانے کھڑا ہوا جائے جب دفن کیا جاتا ہے تو پھر تلقین، حدیث تلقین کے لحاظ سے تلقین کی جائے، یعنی 3 مرتبہ اس کے ماں کے نام سے پکارو، ماں کا نام نہیں آتا تو حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے نام سے پکارو. جب ان کے نام سے پکارو گے پہلی مرتبہ سنے گا، دوسری مرتبہ سنے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، تیسری مرتبہ خود پکار کے کہے گا بولو کیا کہنا چاہتے ہو. تو تمہیں اس کی آواز نہیں آئے گی لیکن تمہاری آواز اس تک پہنچ رہی ہوگی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سنے گا جب آواز کو تو پھر تم اس کو بتاؤ، تلقین کرو کہ اللہ کو ایک مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ. تو پھر وہ تمہارے پیچھے پیچھے دہرائے گا، جب دہرائے گا تو اتنے میں فرشتے آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے جو سوال کر رہے تھے اس کا پہلے سے جواب دے رہا ہے. تو پھر جب اگر سوال کر بھی لیں تو پہلے سے جواب جب وہ اس کی زبان پہ ہوں گے تو آسانی ہوگی. تو اس صورت میں فرشتے جو ہیں وہ جنت کی کھڑکی کھول کے جنت کا بچھونا بچھا کے چلے جائیں گے. تو اس لیے قبر والا پہچانتا ہے. پھر حدیث میں ہے کہ تم اگر اس کو دنیا میں پہچانتے تھے تمہیں پہچانے گا، اس لیے جو ہے وہ اگر نہیں پہچانتے تھے
تو اس صورت میں اتنا تو پتہ چلے گا کہ کوئی مسلم بھائی آیا ہے اور اس نے کوئی ہمیں گفٹس دیے ہیں، کوئی ہدیہ ہمیں دیا ہے۔ تو اس وجہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جاتی، اور جا کر مستدرک الحاکم میں روایت ہے کہ جا کر آپ وہاں پر قبر کے قریب 2 نفل پڑھا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی، وہاں پر بھی موجود۔ اس وجہ سے فائدہ تو ضرور ہوتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے بقیع میں، تو اس لیے وہاں جانا بھی چاہیے۔ قبرستان کی آخرت کی یاد بھی آتی ہے، پھر ان کو کچھ پیش بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ خوش بھی ہوں۔ تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ان کو آپ کے اصال ثواب ہی کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ بنائی جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، یہ بھی سنا ہے۔ بنائی جانے کا اندیشہ اس صورت میں کہ اگر آسمان کی طرف دیکھے تو یہ روایات کے اندر ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے سے مراد یہ کہ اگر گردن اس طرح پھیر کے دیکھا تو اس صورت میں مکروہ تحریمی یا نماز دوبارہ پڑھنا جو ہے وہ پڑے گی، اور اگر صرف آنکھوں کی پتلیوں سے ہی گردنے کی جگہ پر ہے تو ایسے ایسے گھما کے آنکھیں دیکھا تو اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خشوع و خضوع کو برقرار رکھیں، اور اگر سینہ پھیر دیا، یعنی سینہ پھیر کے کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، تو اس صورت کے اندر تو پھر ویسے ہی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ 27ویں وغیرہ میں صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھنا یا دوسرے نوافل پڑھ سکتے ہیں یا اکیلے پڑھیں؟ دیکھیں نوافل جو ہیں وہ بتدائی یہ پڑھنا منع کیا ہے علماء نے، اور مکروہ لکھا ہے۔ بتدائی کا مطلب یہ کہ اعلان کر کے، کہ اگر اعلان کیا جائے اور پھر نوافل کے لیے بلایا جائے، پھر جماعت کرائی جائے، نوافل کی جماعت کی بات ہو رہی، تو جماعت اعلانیہ کروائی جائے کہ اعلان کر کے بلا کے پھر کروائی جائے، تو اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی لوگ بیٹھے ہیں اور جماعت آپ کروا لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، آپ کروا سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح جہاں پر ایسا رواج ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے اور پھر لوگ آتے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر پھر زیادہ سختی بھی نہ کی جائے۔ یہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، سختی بھی نہیں کی جائے۔ لوگ ویسے ہی مسجدوں میں نہیں آتے، اور اس بہانے اگر آ جاتے ہیں کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے علماء نے اس کے اندر گنجائش جو ہے وہ رکھی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بالکل حرام قرار دیا جائے، تو اس صورت کے اندر پھر جو ہے وہ اگر لوگ جا رہے ہیں تو زیادہ سختی بھی نہ کی جائے۔ ویسے فی نفسی اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جماعت کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں، اور اگر 3 سے کم لوگ ہیں تو ویسے بھی آپ جماعت کی نوافل کی کروا سکتے ہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن 3 سے زیادہ ہیں، وہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کروانا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن باہر سے اعلان کر کے بلائیں تو اس کے اندر کراہت ہے اور مکروہ ہے، یہ حرام یا ناجائز کی صورتحال اس میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی سوالات ہم نیکسٹ سیشن کے اندر اس کو رکھیں گے۔ اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اس کو معاف فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔